اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے حوالے سے پہلی بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ کتابوں سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد اس کے احکام اور فرمودات کے وہ مجموعے ہیں جو ہر زمانے کے نبی اور رسول پر نازل ہوئے اور اکٹھے ترتیب پا کر آسمانی کتابوں کے نام سے دنیا میں آتے رہے۔ ابو بکر الجزائری کی کتاب عقیدۃ المومن کی روایت ہے، پیج نمبر 280 پہ۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کیونکہ ہر کتاب کا کوئی لکھنے والا ہوتا ہے اور ہر کتاب کسی کے نام موسوم ہوتی ہے، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد اس کے احکامات ہیں اور فرمودات کے وہ مجموعے ہیں، یعنی یہ ایک حکم نہیں بلکہ ان کا مجموعہ ہے جو ہر زمانے کے نبی اور رسول پر نازل ہوئے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہ یہ کتابیں نازل ہوتی رہیں۔ عام دنیا کی کتابیں لوگ اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے، اپنی ضرورت کے مطابق لیتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کی مرضی سے، انسانوں کی ضرورت کے مطابق، وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق آہستہ آہستہ نازل ہوتی ہیں اور پھر اکٹھی ترتیب پا کر آسمانی کتابوں کے نام سے دنیا میں جانی جاتی۔ مثال کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، تقریباً 23 برس میں یہ کتاب پایہ تکمیل تک پہنچی، اور جیسی اب ہمارے پاس ہے اس کتاب کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسی طرح ترتیب دیا جس طرح یہ لوح محفوظ میں۔ کتاب کے بارے میں ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا۔ حضرت عثمان نے اس کی ترتیب اپنی مرضی سے نہیں لگوائی، یہ وہی ترتیب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی تھی، اور حضرت عثمان کی دیانت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جس وقت لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھوائی، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس کی ترتیب کسی انسان کی دی ہوئی نہیں، یہ بیانی ہی وہی ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لگوائی تھی، اور آپ ہر وحی کے نزول کے موقع پر کاتبین وحی کو بلوایا کرتے تھے اور انہیں یہ کہا کرتے کہ اس کو فلاں آیت کے بعد فلاں سے پہلے فلاں مقام پر رکھ دو، اور اگر وہ پوری سورت کی فارم میں نازل ہوتی تو پھر سورتوں کی ترتیب میں اس کو فکس کر دیا جاتا تھا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حجت تمام کرنے کے لیے احکامات کا کتاب کی صورت میں ہونا ضروری تھا۔ یہ کتاب کی ضرورت کے بارے میں انتہائی اہمیت کی بات ہے کہ اگر یہ احکامات بکھرے ہوئے ہوتے، ایک کتاب کی صورت میں نہ ہوتے، تو دنیا والے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کتاب کے نہ ہونے کی وجہ سے سارے احکامات سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ رہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کتاب کی صورت میں نہ آتے تو لوگوں کے لیے حجت اور عذر ہوتا کہ ہمیں کچھ خبر نہیں اور کسی نے ہمیں نیکی کی دعوت اور برائی سے بچنے کی تلقین نہیں کی، ورنہ ہم نافرمانی نہ کرتے۔ النساء کی آیت 165 سے ہمیں اس بارے میں پتا چلتا۔ تو یوں ہمیں دو باتیں پتا چلیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی کتابیں اس کے احکامات پر مشتمل ہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنے رسول پر موقع کی مناسبت سے نازل کرتے ہیں، پھر اسے ترتیب دلواتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب ناگزیر تھی حجت تمام کرنے کے لیے بھی، اور کتاب فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری تھی۔ اگلی اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی کتابیں کس نبی پر اتاری گئیں۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر،
المائدہ کی آیت نمبر 44 اور الفرقان کی آیت نمبر 35 سے پتا چلتا ہے. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 سے پتا چلتا ہے. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الحدید کی آیت نمبر 27 سے پتا چلتا ہے. اور قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الانعام کی آیت نمبر 49 سے پتا چلتا ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. یہ ہے ہمارا اصل موضوع. اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس چیز کی تصدیق کرنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں. اس بات کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں. الحدید کی آیت نمبر 25 ہے. یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے اس بات کا. دوسری بات یہ کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے ذریعے کلام فرمایا ہے. اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کتاب کلام نہیں ہوتی. کلام کتابی صورت میں آ جاتا ہے، جیسے آج کل بھی کسی کی گفتگو کو تحریر کر لیا جاتا ہے اور اسے کتابی صورت دے دی جاتی ہے. تو اللہ نے کتابوں کے ذریعے کلام فرمایا ہے، کیونکہ فرمودات رب تعالیٰ کے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئے، آپ نے انہیں تحریر کروایا. اب اگر یہ تحریری صورت میں موجود ہے تب بھی یہ کلام ہے. انسانیت کے نام رب کا آخری پیغام ہے. سورہ شورى کی آیت نمبر 51 سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کلام فرشتے کے واسطے سے رسولوں تک پہنچایا ہے. اور النساء کی آیت نمبر 164 سے پتا چلتا ہے کہ بعض پیغمبروں سے براہ راست کلام کیا ہے. اور الاعراف کی آیت نمبر 145 سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کتابوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. تو یوں تین صورتیں ہمارے سامنے ہیں کہ کتابی فارم میں یہ کلام کیسے آیا. تو فرشتے کے ذریعے سے رسول تک پہنچنے کے بعد، براہ راست کلام کے ذریعے، اور ہاتھ سے لکھنے کے بعد. پھر یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے بارے میں انسانوں سے کیا مطالبہ کیا ہے. یاد رکھیے گا، یہاں پر صرف قرآن حکیم کی بات نہیں ہے، تمام آسمانی کتابوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام چھوٹی بڑی کتابوں پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے. یہ پہلی اہمیت کی حامل بات ہے. دوسری بات یہ کہ آسمانی کتابوں کے بارے میں ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ تمام کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں. المائدہ کی آیات ہیں 46 سے 48 اور النساء کی 82. دوسری اہم بات ہے یہ پختہ یقین رکھنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دیتی ہیں. آل عمران کی آیت نمبر 79 سے ہمیں بہت بڑی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ عیسائی آج جس تثلیث میں مبتلا ہیں اور باطل عقائد رکھتے ہیں، یا یہودی باطل عقائد رکھتے ہیں، یہ عقائد رب تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہیں. پھر یہ عقائد کس کی جانب سے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، کیونکہ ساری کتابوں نے توحید اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. تیسری اہم بات یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے منسوخ کیے جا چکے ہیں. اب کسی کے لیے اس کا کوئی جواز نہیں کہ وہ قرآن حکیم کی تعلیمات کے بغیر عبادت کرے یا فیصلے کرے. الفرقان کی آیت نمبر 1، المائدہ 15-16 اور مسند احمد میں یہ 15223 نمبر پر اس کا مضمون ملتا ہے. آسمانی کتابوں کے بارے میں جو مطالبات ہیں، اس میں سے دوسرا اہم مطالبہ ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس حکم کو تسلیم کرنا اطاعت اور انکار کرنا نافرمانی ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 136 سے پتا چلتا ہے. یہاں کی بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے. اب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اس کے حکم کو تسلیم کرنا اطاعت ہے اور انکار کرنا نافرمانی ہے. یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ اب ہم کیسا تعلق رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا واجب ہے،
لیکن جہاں تک تعلق کا معاملہ ہے، یاد رکھیے گا نہ تو تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب، کیونکہ ان کی تحریف ہو چکی ہے۔ تحریف کہتے ہیں تبدیلی کو، یعنی الفاظ بدل گئے، احکامات بدل گئے، کتاب میں انسانی خیالات کا دخل ہو گیا۔ اب یہ معلوم کرنا انتہائی مشکل ہے کہ اس میں سے کون سی بات ایسی ہے جو بالکل خالص ہے، جو رب تعالیٰ کی ہے، اور کون سی بات ایسی ہے جو رب تعالیٰ کی نہیں ہے۔ خالص بات کی تلاش بے حد مشکل کام ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75، الانعام کی 91، المائدہ کی 14-15 سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوئی، رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الحجر کی آیت نمبر 9 سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، نزول بھی رب تعالیٰ کی جانب سے، حفاظت بھی اس کی۔ بظاہر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حفاظت کے لیے انسان ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن ذمہ داری رب تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انسانوں نے جہاں جس چیز کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے، علمی ورثے کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے، اس میں ضرور شکوک رہ گئے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ جاتی، لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے لے لیا، اس میں آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی جو پچھلی صدی کے سب سے بڑے محققین میں شامل ہیں، فرانس میں انہوں نے تقریباً اپنی حیات کا زیادہ حصہ گزارا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی نے خطبات بہاولپور میں، یعنی ان کا خطبہ یا ان کا ایک لیکچر تھا جو اب تحریری صورت میں موجود ہے، تدوین قرآن کے نام سے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے ایک ایسی ریسرچ کا جو 1930 اور 40 کے درمیان کنڈکٹ کی گئی، جس میں تقریباً 40,000 کے قریب ایسے نسخے اکٹھے کیے گئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک، یعنی 1930 تک کے چھپے ہوئے یا ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے تھے، اور مختلف علاقوں کے، یعنی کوئی نسخہ اگر مدینہ کا ہے تو کوئی نسخہ اسی طرح سے عرب کے کسی اور علاقے کا، کوئی امریکہ کا ہے تو کوئی افریقہ کا ہے تو کوئی ایشیا کا ہے، یعنی دنیا کا کوئی خطہ اور کوئی دور ایسا نہیں تھا جس کے نسخے کلیکٹ نہ کیے گئے۔ اس پر ہزاروں کی ٹیم ریسرچ سکولرز کی بٹھائی گئی کہ وہ یہ جائزہ لیں کہ قرآن حکیم کے کس نسخے کا دوسرے سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا، یعنی کوئی چینج وہ سامنے لے کے آئیں۔ ابتدائی ریسرچز نے بھی یہ ثابت کیا کہ قرآن مجید کے ایک لفظ، ایک نقطے، شوشے میں بھی فرق نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ رب تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، رب کے کام حکمت بھرے اور اس کا ہر کام نقص سے پاک ہے۔ تو ایسی کتاب پر عمل پیرا ہونا اب ہمارے لیے ضروری ہے جو ہر قسم کے شبہ سے پاک ہو۔ اور پھر اس کتاب کے آغاز ہی میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور یقیناً شک سے انسان عمل کی جانب نہیں بڑھ سکتا، شک سے یقین کی طرف نہیں آ سکتا۔ دنیا کے تمام علوم کی بنیاد دیکھیے ازمپشن ہے، ہائپوتھیسس ہے، لیکن حقیقی علم کی بنیاد بھی حق پر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور جب ہم نے یہ جان لیا کہ آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو محفوظ ہے، شبہ سے پاک ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے عمل پیرا ہونے کا وہ بھی اسی پہ صادق آتا ہے، عمل پیرا ہونے کا وہ بھی اسی پہ صادق آتا ہے، عمل پیرا ہونے کا